حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کسی کام سے آئے ہوئے تھے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے آئے ہوئے تھے، جیسے ہی کام سے فارغ ہو گئے دیکھ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں چادر اوڑھا ہوا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ چادر کے اندر رسول نے کسی چیز کو چھپا رکھا ہو۔ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ پوچھوں یا نہ پوچھوں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی اپنے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں، دل میں خیال آتا ہے، ارادہ بنتا ہے کہ پوچھوں یا نہ پوچھوں۔ جاتے جاتے جیسے ہی دروازے کے پاس پوچھیں، پوچھ ڈالا، یا رسول اللہ آپ نے چادر کے اندر کیا چیز چھپایا ہے؟ اے اللہ کے رسول آپ نے چادر کے اندر کیا چیز رکھا ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر رحمت ہٹا دیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ ایک پہلو پر امام حسن تشریف فرما تھے، دوسرے پہلو پر امام حسین موجود تھے، چھوٹے بچے تھے۔ اسی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اللہم ہذان ابنایا و ابنا ابنتی اللہم انی احبہما فاحب واحب من یحبہما۔ اے اسامہ بن زید دیکھتے کیا ہو، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اسی کے بعد رسول نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، مولا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، رب کریم تو بھی ان دونوں سے محبت کر، اور اے اللہ تو اس شخص سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے۔ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ خوش نصیب شخص ہے کہ جو اہل بیت اطہار سے امام حسن و حسین سے محبت کرتا ہے۔ میں بہت لمبی چوڑی گفتگو نہ کروں گا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کسی چیز کے لیے اجر کبھی طلب نہیں کیا، بس ایک چیز کے لیے اجر طلب کیا ہے اور وہ اپنے قرابت دار کی محبت ہم سے مانگی ہے۔ اور اس کا انعام کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ روایت میں یہ موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری آل سے، میری اہل بیت سے اور میری آل سے محبت کرنے والا شخص جنت کے اس مقام پر رہے گا کہ جہاں مجھ مصطفیٰ جان رحمت رہیں گے، اہل بیت سے محبت کرنے والا شخص میرے ساتھ وہاں موجود رہے گا۔ رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھنے والا جنت میں میرے ساتھ رہے گا، روزے رکھنے والا جنت میں میرے ساتھ رہے گا، زکات ادا کرنے والا جنت میں میرے ساتھ رہے گا، حج و نوافل کرنے والا جنت میں میرے ساتھ رہے گا، عمدہ اخلاق پیش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ رسول نے عبادات کرنے والوں کو یہ بشارت نہیں سنائی کہ وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا، بلکہ رسول نے یہ فرمایا کہ جو محبت اہل بیت کے حق میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اہل بیت کی محبت لے کر دنیا میں جیتا ہے، وہ جنت میں وہاں رہے گا جہاں مجھ مصطفیٰ کی ذات رہے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں اور ان کی محبت کو اپنے سینوں میں بسا کر زندگی گزاریں، صرف دکھاوٹی محبت نہ کریں، صرف زبانی محبت نہ کریں، بلکہ ایسی محبت کر کے دکھائیں جس طرح کے بریگنے کے سلطان نے اس سید زادے کا ادب کر کے بتایا کہ ایک عالم محمد کا ادب کیا ہے، اور صرف ادب ہی نہ کیا بلکہ یہ کہا تجھ سے ڈر اور ڈر سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں رہے دور کا ڈورا تیرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا خوف ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر اہل بیت، عظمت اہل بیت، محبت اہل بیت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل بیت کی محبت میں جینا ہوگا، صرف نام سے، ریاکاری سے، دکھاوے سے نہیں، بلکہ جو سچا اہل بیت کا خادم ہوتا ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ چند باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ یہ سیدنا ذکر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے ہیں۔
رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے کہ کبھی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر سوار ہوتے، کبھی پیٹھ پر سوار ہوتے، اس قدر محبت فرماتے کہ صحابہ نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ ان دونوں سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ رسول نے ارشاد فرمایا اے صحابہ میں حسن و حسین سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص حسن و حسین سے محبت کرے گا تو گویا اس نے مجھ محمد مصطفیٰ سے محبت کی، اور جو شخص ان دونوں سے بغض رکھے گا تو گویا اس نے مجھ محمد مصطفیٰ سے بغض رکھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے تاریخ الگ الگ مختلف روایتوں میں موجود ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ جو معتبر کتب میں دی گئی ہے وہ 5 ربیع الاول ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت اطہار کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیوں اتنا زیادہ ظلم کیا جاتا ہے؟ یہ ایک قاعدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں جتنا زیادہ مقبول ہوتا ہے اس کی اتنی ہی زیادہ آزمائش ہوتی ہے۔ رب کی بارگاہ میں جتنی مقبولیت ہوتی ہے اس بندے کی اتنی ہی زیادہ آزمائش ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے سنا ہوگا کہ بہت مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا، کبھی کھجور میں ملا کر، کبھی پانی میں، کبھی کھانے میں، لیکن آخری مرتبہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا گیا تو آپ جانتے ہیں وہ زہر کیسا تھا؟ ہیرے کو پیس کر آپ کے مشکیزے میں ڈال گیا، ہیرا کو پیس کر۔ اور سارے لوگوں نے جانتے تھے کہ مدینے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانا نہیں تھا، سارے لوگ جانتے تھے کہ یہ کام کسی اور کا نہیں بلکہ یزید کا کام ہے۔ یزید صرف قاتل حسین نہیں بلکہ قاتل امام حسن بھی ہیں۔ ہیرے کو پیس کر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے مشکیزے میں ڈال دیا گیا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایسے شدید سختی کی حالت میں ہوتے کہ جب آپ اندازہ کریں کہ وہ ہیرا پیس کر جب آپ کے حلق سے اترا پوری حلق کو اس نے کاٹ کر رکھ دی۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی داستان بھی ایک دردناک داستان ہے۔ ہیرا جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے حلق سے اترا پوری حلق کٹ کر رہ گئی، اور بار بار آپ کو قے آتی، آپ کو الٹی آتی تو خون کی الٹی آتی۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شدید تکالیف میں تشریف فرما تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حاضر آئے، اے میرے بھائی امام حسن مجھے بتائیں کہ آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ صبر دیکھیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ نرم مزاج تھے، بہت زیادہ منکسر المزاج اور بہت زیادہ نرم دل تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ میرے بھائی امام حسن مجھے بتائیں کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ کہ امام حسین اس سے جنگ کرے گا، اس سے قتل کرے گا، اس کو قتل کر ڈالے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اور آپ اس سے اگر بدلہ لیں گے تو اپنی شان کے مطابق بدلہ لیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا تو اپنی شان کے مطابق بدلہ لے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی کو صرف محض گمان کی بنیاد پر قتل کیا گیا ہے، میں صبر کرتا ہوں اور مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس شخص سے بدلہ لے گا۔ حضرت امام حسن کے پاس امام حسین موجود ہیں، پوچھا ہے میرے بھائی حسین میرا چہرہ دیکھنے میں کیسا لگ رہا ہے؟ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا چہرہ بالکل ہرا ہو گیا ہے زہر کی وجہ سے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حسین یاد کرو جب معراج کی رات نانا جان واپس آئے تھے تو ایک حدیث بیان کی تھی کہ میں جنت میں گیا تھا، میں نے جنت میں 2 محل دیکھے تھے، ایک محل بالکل سرخ بالکل لال تھا اور دوسرا محل بالکل گرین اور بالکل ہرا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جبریل یہ سرخ توجہ میری طرف کرے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
معراج کی رات جب واپس آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دو محل دیکھا، ایک محل سرخ بالکل لال تھا، دوسرا محل بالکل ہرا تھا۔ جبریل سے پوچھا ہے جبریل یہ دو محل کس کے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو لال کلر کا محل ہے سرخ کلر کا، یہ آپ کے شہزادے امام حسین کا ہے، شہادت کے وقت آپ کا چہرہ بالکل خون کی وجہ سے سرخ ہو جائے گا، اور یہ ہرا اس وجہ سے ہے کہ یہ محل امام حسن کا ہے، زہر کی وجہ سے ان کا چہرہ بالکل ہرا ہو جائے گا۔ اے امام حسین، نانا کی آج وہ حدیث سچی ہو گئی، اب میرا بچنا محال ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ بالکل ہرا ہو گیا۔ کچھ وصیتیں اپنے بھائی امام حسین کو فرمائی اور کہا کہ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لے لینا کہ میری وفات کے بعد میں اپنے نانا جان کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، اجازت لی۔ حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابن رسول ہیں، نواسہ رسول ہیں، وہ تو زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اپنے نانا جان کے قدموں میں دفن ہو جائے، میں اجازت دیتی ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا مبارک ہو اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دے دی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ایک بار جب جنازہ اٹھانا تو دوبارہ اماں جان عائشہ سے پوچھ لینا، اور اگر مروان آڑے آئے گا، وہ ظلم زیادتی کرے گا، تو پھر مجھے امی جان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں دفن کر دینا۔ اور ایسا ہی ہوا، جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے، آپ کا جنازہ اٹھا دیا گیا، تو آپ کے جنازے کے آڑے مروان آیا، اور یہاں تک روایتوں میں موجود ہے، اتنا ہی نہیں، انہوں نے اتنی ظلم زیادتی کی کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے پر کو بھی انہوں نے چھوڑا، امام حسن کے جنازے پر بھی انہیں نے تیر چلایا۔ صرف داستان امام حسین ایک دردناک داستان نہیں ہے، بلکہ امام حسن کی بھی شہادت ایک دردناک داستان ہے۔ روایتوں میں موجود ہے کہ انہوں نے امام حسن کے جنازے کو بھی نہ چھوڑا، انہوں نے اتنا تیر چلایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام بے چین تھے کہ ہم قتل و قتال کریں، لیکن امام حسن کی یہ وصیت تھی، وہ اتنا زیادہ نرم دل تھے، آپ کو بالکل بھی لڑائی جھگڑا اور قتل و قتال غارت پسند نہ تھا۔ ارشاد فرما دیا تھا اگر مروان آڑے آئے گا تو پھر مجھے جنت البقیع میں امی جان حضرت فاطمہ الزہرا کے قدموں میں دفن کر دینا۔ ایسا ہی ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور امی جان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں دفن کر دیا۔ 5 ربیع الاول یہ معتبر کتابوں میں موجود ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ کہنے کا